اب جو دوسری عبادت ہے نا جو سنت الہی ہے وہ میلاد النبی کا ذکر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میلاد النبی کی محافل سجائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں، خوشی منائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ سب سے پہلی بات، لوگ نا کشمکش میں، ہمارے لوگوں کا یقین نہیں رہا۔ ایمان جو ہے نا یہ یقین کا نام ہے۔ جس دن آپ کا یقین ختم اس دن ایمان ختم۔ آپ کے کانوں میں کوئی بندہ کے کہتا ہے صحابہ کرام نے تو منایا کوئی نہیں میلاد، تسی کیوں منا رہے ہو؟ اتنے سال صحابہ کرام کا زمانہ رہا ہے، انہوں نے تو میلاد نہیں منایا، یہ کہا جاتا ہے، اور ہماری بھولی بھالی عوام اسی طرف لگ جاتی ہے۔ سب سے بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں، ایمان جو ہے نا یہ یقین کا نام ہے۔ کون ہے جو صحابہ کرام کو یہ کہہ سکتا کہ آپ حضور کو چھوڑ دیں؟ خبیب بن عدی عظیم صحابی رسول ہیں، ان کو مکہ معظمہ کے چوک میں پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ کفار مکہ نے کہا، اور ایک ظالم نے ایک نیزہ لیا اور وہ آپ کے سینے پہ جو ہے وہ زور سے مارا اور پھر اس کو پکڑ کے گھما رہا ہے تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ تکلیف دیتے ہوئے کہہ رہا ہے تم صرف یہ ایک جملہ کہہ دو کہ میری جگہ پہ آج میرے نبی ہوتے، میرے محبوب ہوتے، ہم یہ نیزہ بھی نکال لیں گے اور تجھے آپ کو پھانسی بھی نہیں دیں گے۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے اپنے بازو کو لہرایا، فرمایا پیچھے ہٹ، یہ ایک جان ہے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کبھی میرے ذہن میں یہ تصور آئے کہ میرے محبوب کے قدموں میں ایک کانٹا چبھا ہے۔ یہ یقین ہے صحابہ کا۔ حضرت بلال حبشی کو کون سی تکلیفیں نہیں دی گئیں؟ سب نے کوشش کر کے دیکھ لی کہ بلال حبشی کو جو ہے وہ اس مشن سے ہٹایا جائے، حضور علیہ السلام کی غلامی سے دور کیا جائے۔ ایک دن امیہ کی بیوی نے کہا تم مرد کس چیز کے مرد ہو کہ تم سے ایک غلام نہیں سنبھالا جا رہا، کہ تم غلام سے بات نہیں منوا سکے، میں منواتی ہوں۔ تو امیہ کی بیوی آئی حضرت بلال حبشی کے پاس، تب آپ غلام تھے امیہ کے۔ اس نے کہا بلال جب یہ سارے مرد تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں نا تو مجھے بڑا ترس آتا ہے، تو میرا یہ ایک مشورہ ہے، میں چاہتی ہوں میں تمہیں آزاد کروا دوں۔ خامد کے اوپر میری چلتی ہے، میری بات مانتا ہے، میں تمہیں آزاد کروا دیتی ہوں، اور پورے مکہ میں جس خاتون کا تم کہو، جس لڑکی کا تم کہو، میں اس کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کروا دیتی ہوں۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، بلال حبشی نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے آزادی بھی مل جائے اور یہ مجھ پہ جو ظلم ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے، اور میں حسب نسب والی عورت سے شادی بھی کر لوں، اس کے بدلے میں تم کیا چاہتی ہو؟ تو بڑا عظیم جملہ میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ اس نے کہا صرف ایک چیز چاہتی ہوں کہ تم یہ جو حضور علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرتے ہو یہ چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم میں بلال حبشی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گیا اپنے نشست سے، فرمایا پیچھے ہٹ، اگر کوئی ساری دنیا کے خزانے بھی بلال حبشی کے ہاتھوں پہ رکھ دیے جائیں، یا دنیا میں کوئی ایسی نعمت بن ہی نہیں سکی اللہ کی تخلیق میں جو بلال حبشی کا حضور کی محبت کا سودا کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں حضور کی محبت کو چھوڑ دوں۔ اور ہمارے ہاں چھوٹی سی کانوں میں ایک بات بھری جاتی ہے اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بات سچی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے فرمایا تھا اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، ہمارے ہاں تو دیہاتوں میں مسلمانوں کے اور مرزائیوں کے گھر قریب قریب ہوتے ہیں، اگر مسجد کے امام صاحب یہ کہہ دیں کہ آپ مرزائیوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں جناب ہماری محلے داری ہے، ہماری پنڈ داری ہے، مول صاحب تسی ساڈے فساد کرواؤ گے، لڑائی پواؤ گے۔ سنیں، صدیوں پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر کوئی مسلمان اس سے نبی ہونے کی دلیل مانگے تو جو دلیل مانگنے والا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ اسے اپنے نبی کی ختم نبوت پہ یقین ہی کوئی نہیں، اسے حضور کی رسالت پہ یقین ہی کوئی نہیں، اسے حضور کی عظمت پہ یقین ہی کوئی نہیں۔ یہ جو یقین ہے کہ محبت کرنی ہے تو پھر کسی کی باتوں میں نہیں آنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دلیلیں نہیں مانگی جاتی۔ حضور کی جو ذات ہے یہاں بغیر دلیل کے محبت کرنے کا حکم ہے، بغیر دلیل کے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ محبت کے لیے دلیل مانگی جائے۔ روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی، معمولی لوگوں کی میری اور آپ کی حیثیت کوئی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ
اور عظمت مصطفیٰ وہ عظیم پہلو ہے، روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی، لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومی و جامی، ہر ایک کو کہاں میسر اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ یہ جگہ ہی نہیں پوچھنے کی کہ ہم جلوس نکالیں کہ نہ نکالیں۔ میں راستے میں ہی اپنے جو میرے ساتھ بچے آئے ان سے بات کر رہا تھا، 2023 میں یکم محرم میں، یہ جو یکم محرم گزرا ہے، کعبۃ اللہ شریف پہ جو غلاف چڑھایا گیا، وہ اس کی جو لاگت ہے تیاری کی، وہ 2,50,00,000 ریال کا بنا ہے۔ آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، الاخباریہ ٹی وی ہے عرب شریف کی، اس کے اوپر عبدالحمید مالکی جو اس کمپنی کا مالک ہے جس نے یہ کعبہ شریف کا غلاف تیار کیا ہے، اس کا انٹرویو موجود ہے۔ اس سال جو چڑھایا گیا غلاف کعبہ وہ کتنے پیسوں سے تیار ہوا؟ 2,50,00,000 ریال سے۔ ہمارے پاکستانی کتنے پیسے بنتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سونے کی تاریں، خالص چاندی کی تاریں، اور دنیا کا سب سے مہنگا جو ریشم ہے انہوں نے اٹلی سے اور جرمنی سے جو ہے وہ امپورٹ کیا ہے، اور اس سے جو ہے وہ غلاف کعبہ تیار ہوا ہے۔ 1200 کلو گرام اس کعبہ شریف کے غلاف کا وزن ہے، وہ کعبۃ اللہ پہ چڑھایا گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر غلاف کعبہ اتنا مہنگا نہ بنایا جائے اور نہ چڑھایا جائے تو کعبے کی عظمت گھٹ جائے گی؟ یا کعبۃ اللہ کی عظمت اس غلاف کی وجہ سے ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت غلاف کی وجہ سے نہیں؟ پھر اتنے مہنگے، اور ہر سال چینج ہوتا ہے۔ جو پچھلے سال تیار ہوا تھا اسے اتار دیا گیا محرم، یکم محرم کو، یہ نیا چڑھایا گیا، اگلے سال اسے اتار دیا جائے گا، پھر اسے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اتنا مہنگا غلاف کعبہ کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف ایک وجہ ہے کہ اس گھر کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہو سکے کہ یہ کوئی عام گھر نہیں، یہ کوئی معمولی گھر نہیں۔ یہ جو ہم میلاد النبی پہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں یا لائٹنگ کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، کوئی یہ نہ پوچھے کہ حضور کب آئے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھے اسے جواب مل جائے، یہ حضور کی آمد کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ غلاف کعبہ پہ اتنا پیسہ خرچ ہو جائے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں، ایک سنی 10,000 کی جو ہے وہ لائٹیں لگا دیں، پورے پاکستان کے مولویوں کو مسئلہ بن جاتا ہے۔